فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بیشوی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 240۔ عنوان ہے آیت فصلی لربک وانحر کی تفسیر۔ آیت فصلی لربک وانحر سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے اور خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو خصوصی حکم کی حامل ہے، ایک نماز پڑھنا اور دوسرا اونٹ کو نہر کرنا یعنی قربانی۔ خداوند متعال کا اہم ترین پیغام جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو دیا گیا ہے وہ یہی دو امر یعنی عبادت اور قربانی کرنا ہے، اور یہ دو امر تمام دینی دستورات کا نچوڑ ہیں۔ نماز زندگی میں بندگی کی بہت بڑی مثال ہے۔ بندگی کا تکامل ان دو کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نماز خالق ہستی کے سامنے عملی شکر کا نام ہے۔ خدا کے رب ہونے کا تقاضا اس کے امر کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اور یہ ہدف نماز پڑھنے سے محقق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک خاص قسم کی عنایت دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ لی ربک کی تعبیر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مربی اور ان کی تربیت کرنے والا خود خدا ہے، یعنی خداوند متعال نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم دی ہے اور ان کی تربیت کی ہے، جیسا کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ خدا نے مجھے ادب سکھایا اور کتنی اچھی چیز سکھائی ہے۔ اور یہ روایت ہے فضل بن حسن تبریسی، مجموع البیان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 500، فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 238 پر۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے سکھایا، پس میں سیکھ گیا، اور میرے رب نے ادب تعظیم دیا، پس میں نے ادب سیکھا۔ ادب اور تربیت یعنی سختی جھیلنا اور ہدف کی طرف لگاتار حرکت کرنا ہے۔ اور یہ روایت عبد الرحمن سالبی، جواہر الحسان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ انسانی معاشرہ مستمر حرکت اور سختیاں جھیلنے کا محتاج ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں کہ اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ آیت اللہ مشکینی نے اس آیت کا یوں ترجمہ کیا ہے، بے شک تم لوگ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ طے کرو گے۔ دنیا میں نطفے سے لے کر مرنے تک تمہارا جسم سیر تکاملی کی 30 حالتوں سے گزرتا ہے۔ سیر کی تکلیف میں تمہاری روح، سیر تکامل میں تمہاری روح اسلام قبول کرنے سے لے کر قرب الہی کے کمال، دنیا کے بعد برزخ میں ورود، قیامت کی طرف منتقل ہونے، وہاں کے موافق اور جنت و جہنم میں داخل ہونے تک کے مراحل کو طے کرے گی۔ اور یہ روایت ہے ترجمہ مشکینی، صفحہ نمبر 589 پر۔ نماز معاشرے کو فیض الہی سے پر کرتی ہے اور قربانی نیز خدا کے نزدیک محبوب ترین چیز ہے۔ یہ دونوں انسان کے تزکیے اور باطنی طہارت کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں
اے رسول، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائیں گے، اور ان کے حق میں دعا بھی کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کرنا 4 قسم کا اثر رکھتا ہے۔ نمبر 1، طرف مقابل کی طہارت کا سبب بنتا ہے، طرف مقابل کے تزکیے کا سبب بنتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معنوی ارتباط اور ان کی دعاؤں یعنی دعائے خیر کا باعث بنتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے طرف مقابل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ارتباط اور خاص عنایت کے ذریعے اندرونی سکون حاصل کرتا ہے۔ لوگوں کے مال کی خاصیت یہ ہے کہ اہل کے ہاتھوں میں قرار پانے کی صورت میں اعلیٰ اثرات کا حامل ہوتا ہے، اور اگر یہی مال قربانی کی صورت میں ہو تو اس کی اہمیت اور حیثیت چند برابر ہو جاتی ہے۔ قربانی ایک طرف انسانوں کے درمیان محبت آمیز رابطہ ایجاد کرتی ہے، دوسری طرف قرب الہی اور تقوی الہی کا موجب بنتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ یہاں پر مختصر انداز میں بعض قربانی کی اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عنوان ہے قربانی کی اقسام، اور صفحہ نمبر 243 ہے۔ حیوانی قربانی کی ابتدا تاریخ بشریت کے اوائل سے ہی ہوئی ہے، جس کی صراحت اور تائید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور آل عمران کی آیت نمبر 183 کرتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر نمونہ میں یوں وارد ہوئی ہے کہ یہودیوں کے بڑوں میں سے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے تجھے ہماری طرف بھیجا ہے اور تجھ پر کتاب بھی نازل کی ہے۔ حالانکہ خداوند متعال نے توریت میں ہم سے یہ عہد لیا کہ اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس پر ایمان نہ لائیں، مگر یہ کہ وہ ہمارے لیے کسی حیوان کی قربانی کرے اور پھر آسمان سے بجلی گرے اور اسے جلا دے، پس اگر تو بھی یہ کام انجام دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ ان 2 آیات ان کے جواب میں نازل ہوئیں۔ نمبر 1 برگزیدہ تفسیر میں یہ موجود ہے، تفسیر نمونہ میں برگزیدہ کے عنوان سے جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 357 پر۔ علامہ طبائی کہتے ہیں کہ لفظ قربان ہر اس عمل اور چیز کے معنی میں ہے کہ جس کے ذریعے خداوند متعال یا اس کے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے، اور یہ روایت المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 486 پر ہے۔ حیوان کی قربانی کی تاریخ بہت پرانی اور طولانی ہے، جبکہ انسانی قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح سے شروع ہوئی۔ فریقین کے بہت سارے دانشوروں نے ذبح عظیم کے معنی اور مصادق کو میدان کربلا سے تعبیر کیا ہے، اور یہ قربانی نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور کوثر قرآنی یعنی لخت جگر پیغمبر بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے محقق ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اس کی حقیقی تفسیر پیش کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بچے نے بھی اپنے والد کی آغوش میں دشمن کے 100 شعبہ تیر کھا کر لفظ انہر کو حقیقی معنی و مفہوم عطا کیا۔ مفکر پاکستان جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آیت وفدینا بالذبح العظیم کی تفسیر میں ایک کتاب ذبح عظیم یعنی ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک لکھی ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر شہادت امام حسین علیہ السلام کو ذبح اسماعیل علیہ السلام سے مرتبط کیا جائے تو یقیناً شہادت کا عمل ناقص رہ جائے گا، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی بنا اس مطلب کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو صرف ذبح کہا جائے اور ایک دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم سے تعبیر کیا جائے؟ بس یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ذبح عظیم سے کیا مراد ہے، اور یقیناً اس قربانی کا
ذبح اسماعیل علیہ السلام سے بڑا اور عظیم ہونا ضروری ہے، اور یہ روایت ہے ذبح عظیم ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک، صفحہ نمبر 30 پر۔ شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور مزید کرم طراز ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایک دمبے کی قربانی سے چھوٹا اور کمتر شمار کرے، کیونکہ آیت کے لہجے سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے عظیم ہے، تو یقیناً یہاں خداوند متعال کی مراد ایک ایسی عظیم قربانی ہے جو بعد میں تاریخ کے اوراق میں رقم ہوگی، اور یہ قرآنی بشارت ہو سکتی ہے کہ وہی قربانی امام حسین علیہ السلام ہے جس نے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے جلا بخشی ہے۔ اس کے بعد جناب طاہر القادری لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، جبکہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں، اور یقیناً نسبت مصطفی نسبت ابراہیمی سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور یہ روایت بھی ذبح عظیم ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک، صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ نسبت ابراہیمی کے بھی حامل ہیں، لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ضمن میں دیا گیا ہے کہ وہ عظیم فدیہ یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، نہ کہ وہ دمبا۔ اس عظیم فدیے اور قربانی کو حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ لا الہ با بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اگرچہ ظاہراً اس صورت میں قربانی کا ذکر آیا ہے، مگر باطن میں اس کا ارتباط کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور قربانی امام حسین علیہ السلام انہر کا کامل نمونہ ہے، نیز اس کا ربط براہ راست کوثر پیغمبر یعنی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی ہے، اور دین اسلام کی بقا میں اس خاندان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ عرب معاشرے میں اپنی محبوب چیز کو خدا کی راہ میں اس کی رضائیت کی خاطر دینا قربانی کہا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب قتل گاہ میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پامال جسم کو دیکھا تو بھائی کے جسم کو ہلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان۔ اور یہ روایت ہے سید عبداللہ رزاق مکرم مقتل حسین، صفحہ نمبر 376 پر۔ یہ ایک اہم با اہمیت اور ایک فوق العادہ اور جاویدہ قربانی ہے جس کا اثر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور ممکن ہے کہ اسی قربانی کو فدیہ اسماعیل قرار دیا جائے۔ قرآنی آیات کی اس انداز سے تفسیر کرنا قرآن کے جاویدانہ پہلو کو اجاگر کرنا ہے، اور اس طرح کی تفسیر کی تائید جناب ابن عباس کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں القرآن یفسر الزمان، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور یہ روایت تفسیر نمونہ مقدمے میں موجود ہے، صفحہ نمبر 20 پر۔ قرآن کی تفسیر زمانہ کرتا ہے، اور اس قول کے ذریعے اور اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہی فدیہ اسماعیل علیہ السلام اور ذبح عظیم ہے، کیونکہ قرآنی مفاہیم زمانے کے گزرنے اور عملی پیش رفت کے ساتھ ساتھ مزید واضح اور آشکار ہوتے۔ کبھی تو خود زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، جیسا کہ آج بعض تکفیری گروہ اور وغیرہ تکفیری گروہ وغیرہ اگر دین کے نام پر ان کے مظالم سامنے نہ ہوتے تو آیت قرآنی شر البریہ کا مفہوم سمجھنا اور پھر معاشرے میں اس کا مصداق تلاش کرنا سخت تھا۔ لہٰذا بعض قرآنی آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے زمانہ کلیدی اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا مفسر کے لیے زمانے اور اس کے شرائط پر خصوصی توجہ دینا قرآن کی تفسیر کرنے میں مددگار ہے، اور مفسروں کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرتے ہوئے نئے مفاہیم اور مصادیق کشف کر کے علم تفسیر میں اضافہ کریں تاکہ کلام الہی کو لوگ سمجھ سکیں اور مفسر بھی اس کو بہتر سمجھا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کوثر کے مصادیق سے ہیں،
اور آپ علیہ السلام کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہے۔ یہاں سے حسین و منی وانا من الحسین کا راز کھلتا ہے اور ان کے مفہوم سمجھ میں آتا ہے اور قربانی کے فلسفے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورہ کوثر ہی کربلا کی قربانی کو بہتر بیان کر سکتی ہے، جس قربانی کی طرف علامہ اقبال اور ڈاکٹر طاہر القادری دونوں نے اشارہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 248 اور عنوان ہے بیٹے کی ولادت پر اونٹ کی قربانی۔ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے ہاں رسم تھی کہ بیٹے کی ولادت کے موقع پر وہ لوگ اونٹ کو نہر کرتے تھے۔ در حقیقت اس دور کے لوگ 3 کاموں کے لیے جشن مناتے تھے اور اونٹ نہر کرتے تھے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک بیٹے کی ولادت تھی۔ بعض اہل علم حضرات نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ عربوں میں سے اگر کسی کی شاعری مشہور ہو جاتی تو وہ جشن مناتے تھے اور اونٹ نہر کرتے تھے۔ اگر بیٹا جنگجو ہوتا تو جشن مناتے اور اونٹ نہر کرتے تھے، اور اگر تھوڑا نجیب ہوتا تو جشن مناتے، اور گھوڑا نجیب ہوتا تو جشن مناتے اور اونٹ نہر کرتے۔ اور یہ روایت ہے ماہوی رات مصادق کوثر محاصر در بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بیٹی کی ولادت پر جشن منانا اور اونٹ نہر کرنا عرب جاہلی کی ثقافت بن چکا تھا۔ قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے زمانۂ جاہلیت کی ثقافت پر توجہ رکھنا چاہیے۔ کون سی سورہ کہاں اور کس موضوع کے بارے میں نازل ہوا ہے؟ زمانۂ جاہلیت کی ثقافت میں بیٹے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، لیکن ان کے نزدیک بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، لہٰذا سورہ کوثر کاملاً زمانۂ جاہلیت کی ثقافت اور ان کے درمیان رائج رسومات سے مربوط ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دینے والے افراد عرب جاہلی کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2 عنوان ہے بیٹی کی ولادت پر اونٹ کی قربانی۔ خداوند متعال نے سورہ میں 2 فکری اور عملی لحاظ سے عرب کی ثقافت سے مقابلہ کیا ہے۔ فکری لحاظ سے جس کا بیٹا نہیں ہوتا اسے وہ لوگ ابتر کہتے تھے، لہٰذا خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا کر کے ان سے فکری مقابلہ کیا، ایسی بیٹی کہ جس نے نہ فقط یہ کہ اپنے باپ کو ابتر ہونے سے خارج کیا، بلکہ ایسی کوثر ہے کہ جس نے رسالت کے آثار کو استمرار بخشا اور دشمنان خدا کو تا قیامت ابتر کیا۔ دوسرے الفاظ میں ابتر کی اصطلاح کو کوثر میں تبدیل کر دیا۔ عملی لحاظ سے بھی خداوند متعال نے معاملہ برعکس کر دیا کہ زمانے جاہلیت کا عرب بیٹے کی ولادت پر جشن مناتا اور اونٹ نہر کرتا تھا، لیکن خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ تم بیٹے کی بجائے بیٹی کی ولادت پر جشن مناؤ، اونٹ نہر کرو اور نماز شکر بھی ادا کرو، اور عرب جاہلی کے تصور کو ہی بدل ڈالو۔ یہ تمام کامیابیاں ایک بیٹی کے وجود سے ملی۔ نمبر 3 عنوان ہے بڑی رسوائی، صفحہ نمبر 250۔ عرب معاشرے میں بیٹی کی اہمیت اس قدر تنازل کا شکار تھی کہ اس معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا سب سے بڑی بدبختی اور رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ عرب بدو نہ صرف یہ کہ بیٹی کی اہمیت کے قائل نہیں تھے، بلکہ بیٹی کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے، لہٰذا بیٹیوں کے حق میں ظلم اور جنایت کے مرتکب ہوتے اور مختلف اقسام کے مظالم ان پر ڈھاتے۔ ان مظالم میں سے دردناک ترین اور سفاک ترین ظلم یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں۔ اور جب زندہ درگور بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، یہاں کلمہ مودت اس بیٹی کے معنی میں ہے کہ جسے زندہ درگور کر دیا جائے، اور یہ ظلم وہ اس لیے انجام دیتے کہ کہیں وہ بیٹی بعد میں ان کے لیے باعث ننگ و عار نہ ہو۔ اسی مطلب کو قرآن نے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں بھی بیان کیا ہے، اور بیان ہوتا ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک کر دیا جائے۔ یعنی عرب جاہلی اصلاً بیٹی کے لیے کسی قسم کی اہمیت کے
ہرگز قائل نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، جبکہ ہماری بیٹیوں کے بیٹے ہمارے غیر کے بیٹے ہیں۔ اس تصور کو قرآن نے توڑ دیا اور سورہ کوثر کے علاوہ آیہ مباہلہ میں بھی ابنانا کہا اور بیٹی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا اور اب عرب جاہل کے غلط افکار کا مقابلہ کیا۔ اور یہ روایت حساس احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پر ہے۔ نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 252 پر، اور عنوان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹی سے۔ عرب کی یہ فضا خداوند متعال کو پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے زبان قرآن میں نہ صرف یہ کہ اس ثقافت سے مقابلہ کیا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیٹی عطا کی اور اس معاشرے کے تفکر کے فکری زاویے کو ہی بدل دیا اور ان کی سوچ کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو بیٹی سے آگے بڑھایا، جیسا کہ بعض اہل سنت دانشوروں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی صلب میں رکھا ہے، میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی صلب میں قرار دیا۔ اور یہ روایت ہے شمس الدین محمد ثقافی المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 514، العجلونی اسماعیل بن محمد جراحی کشف الخفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کی آرزو یہ تھی کہ آئین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نابود کر دیا جائے، کیونکہ والد کا ہدف بیٹا آگے لے کر بڑھتا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا جو ان کے ہدف کو لے کر آگے بڑھے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا تو دشمنان دین کی آرزو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین اسلام نابود ہو جائے، کیونکہ عموماً والد کا ہدف بیٹا آگے لے کر بڑھتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، جبکہ دشمنان دین کی آرزوؤں کے برعکس خداوند متعال نے دشمنوں کو مقتول نسل ہونے سے تعبیر کیا۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نابود ہو جائے، جبکہ ان کے تصورات کے برعکس اولاً تو خود ان کی اولادیں جیسا کہ آس بن وائل، عمرو اور حشام مسلمان ہوئیں، اور یہ روایت ہے محمد ثناء المظہری التفسیر المظہری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 234 پر۔ ثانیاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک بیٹی سے آگے چلی اور تا قیامت ہمیشہ چلتی رہے گی۔ قرآن کا ایک اہم ہدف جاہل عرب معاشرے کے رسوم و رواج سے تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس معاشرے کی گمراہ کن رسومات میں سے ایک نہایت ہی بیہودہ اور قبیح رسم بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھنا تھا۔ لہٰذا خداوند متعال نے اپنے محبوب پیغمبر احمد مجتبیٰ کو بیٹی عطا کی اور حکم دیا کہ اس عطیے پر ضروری ہے کہ جشن کا اہتمام کیا جائے اور شکرانے کے طور پر نماز ادا کی جائے اور قربانی دی جائے۔ اسلام نے اپنے اس اہتمام کے ساتھ عربوں کی اس جاہلانہ رسم کو تحقیق کیا اور بیٹی کو رحمت الہی کے مصداق کے طور پر متعارف کروایا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس سے عرب کا یہ انتہائی پست اور ظالمانہ تاریخ رسم عرب کی تاریخ سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور بیٹی کا وجود نہ فقط ننگ و عار نہ بنا بلکہ اسے ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کا مقدس اور محترم عنوان قرآن نے دیا۔ اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے کسی اور مکتب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔